سکتی ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نبی کا انتخاب فرماتا ہے، اسے نبی بنا کے بھیجتا ہے، تو نبی سے زوال نبوت کبھی بھی نہیں ہو سکتا یا زوال رسالت کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ قوم کے رہنما ہوتے ہیں۔ اگر نبی سے ہی زوال کا تصور ہوتا تو پھر یقینی سی بات ہے کہ اس کے تمام جو مطلب احکام اس نے بھیجے، جو شریعت بتائی، وہ سب کے سب مشتبہ ہو جاتی کہ لوگ مطلب یہ سوچتے کہ جب ان کو معزول کر دیا گیا، پتہ نہیں یہ جو بات انہوں نے بیان کی دعوی نبوت کرنے کے بعد وہ اللہ کی طرف سے تھی بھی کتنی تھی، اور یہ جو زوال نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھئی مجھ سے نبوت کو چھین لیا گیا مثال کے طور پر، کیا یہ اللہ کی طرف سے واقعی ہے یا نہیں ہے؟ اور جب اس میں شک پڑ گیا تو کیا یہ پہلے جو دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ کے نبی ہوں وہ صحیح تھا یا نہیں تھا؟ تو اس لیے عقیدہ یہی ہے کہ کسی بھی نبی سے نبی ہونے کے بعد زوال نبوت نہیں ہو سکتا، زوال رسالت نہیں ہو سکتا۔ لہذا جو نبوت یا رسالت کو کسبی مانتا ہے کہ انسان اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے ان چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے، وہ بھی کافر، اور جو کسی نبی کے بارے میں یہ کہے کہ یا گمان کرے یا اعتقاد رکھے کہ نبی سے نبوت زائل ہو سکتی ہے، رسالت چھن سکتی ہے، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ یہ کبھی بھی زوال پذیر چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ایک عقیدہ یہ بھی یاد رکھیں کہ انبیاء علیہم السلام کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعلان نبوت سے قبل اور اعلان نبوت کے بعد دونوں اوقات میں ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے محفوظ و معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم اسے کہتے ہیں جس سے صغیرہ کبیرہ گناہ کا صدور ہو ہی نہ سکے، اور محفوظ اسے کہتے ہیں کہ ہو تو سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ اگر وہ خدا نخواستہ کسی خطا کی طرف بڑھنے لگے تو تنبیہ کر دی جاتی ہے، تو وہ محفوظ کہلائیں گے۔ اور معصوم وہ ہوتا ہے کہ جس سے صغیرہ کبیرہ گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ جو معصوم کا لفظ ہم شرعی طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ ذات جو ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہ سے معصوم ہو، یعنی اس سے صدور ہو ہی نہ سکتا ہو، یہ انبیاء علیہم السلام اور فرشتوں کے ساتھ خاص ہے کہ نبی ہی معصوم ہو سکتے ہیں، فرشتے ہی معصوم ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک ہمارے ہاں معصوم لفظ استعمال ہوتا ہے سادہ لوح کے معنی میں، بھئی یہ بڑا شخص بڑا معصوم سا ہے، یا بھولے بھالے کے معنی میں جب بچوں کو بولتے ہیں یہ بڑا معصوم سے بچے ہیں، بھولے بھالے بچے ہیں، تو یہ معصوم کا لفظ پھر ہمارے عرفی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، شرعی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا، لہٰذا اس کو استعمال کرنا اس طرح جائز ہے۔ لیکن اگر شرعی معنی کا آپ قصد و ارادہ کریں تو کسی شخص کو آپ معصوم نہیں کہیں گے کہ بھئی یہ معصوم ہے، اور شرعی معنی کا ارادہ کر لیں کہ یہ ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے معصوم ہے، اس سے کبھی ہو ہی نہیں سکتا، یہ درست نہیں ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ اختلاف، اس پہ تو اتفاق ہے سب کا کہ انبیاء علیہ السلام کبیرہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہوتے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے بھی بعد میں بھی۔ اسی طرح صغیرہ گناہ پہ کبھی اصرار نہیں پایا جائے گا، دو چیزیں۔ لیکن کیا کبھی کبھی صغیرہ گناہ ہو سکتا ہے، اس میں اختلاف پیدا ہوا، لیکن حق مذہب یہی ہے، جمہور علماء متکلمین علماء اسلام اسی پر ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے نبوت سے قبل بھی، یعنی اعلان نبوت سے قبل اور اعلان نبوت کے بعد بھی کوئی صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ صدور پذیر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عصمت انبیاء کا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، وہ اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہ سے بالکل محفوظ اور معصوم کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ شیطان کو ان پہ بالکل تسلط نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر گناہ کا صدور بھی نہیں ہو سکتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اب جو مطلب خود قرآن کے اندر بعض انبیاء علیہ السلام کے واقعات درج ہیں جن کو پڑھنے کے بعد بعض اوقات غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، جیسے آدم علیہ السلام کے شاید انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، حضرت یونس علیہ السلام کہ ان کو مچھلی کے پیٹ میں کیوں ڈالا گیا تھا، تو ان چیزوں کے اوپر کلام انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے، اور عصمت انبیاء کے حوالے سے کریں گے۔ جب فردن تمام نبیوں کے بارے میں کلام شروع ہوگا تو انشاءاللہ ان واقعات کو بھی لیں گے اور ثابت کریں گے کہ یہاں پر حقیقتاً ان سے کسی نافرمانی کا صدور نہیں ہوا تھا، بلکہ کچھ اجتہادی طور پر خطائیں تھیں جو سامنے آئیں، جس کو کوئی بھی صغیرہ یا کبیرہ گناہ میں شمار نہیں کرتا ہے، نہ کیا جا سکتا ہے۔ میں بہک سکوں علیہم السلام شیطانی اثرات سے پاک و صاف ہوتے ہیں،
اور اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے محفوظ رکھے گئے ہیں۔ یہ اس کی نشاندہی خود قرآن میں بھی موجود ہے۔ یہ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 65 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، شیطان سے اللہ کا یہ کلام ہے جو اللہ نے حکایت فرمایا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ بے شک میرے بندے یعنی جو میرے خاص بندے ہیں نہیں ہے تیرے لیے ان پر کوئی قبضہ یا کوئی تیرا غلبہ ان کے اوپر نہیں ہو سکتا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کافی ہے تیرا رب کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو واضح طور پر بیان فرما دیا کہ میرے خاص بندے ایسے ہیں جن پر تیرا زور چل ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ خاص بندے کون سے ہیں؟ تو یقینی سی بات ہے کہ امت میں سے ہم کس کی نشاندہی کریں، ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام تو سب سے زیادہ اعلیٰ مقام رکھتے ہیں مخلوق میں، تو ان کے لیے تو کنفرم یہ ہوگا کہ ان پر شیطان کا کوئی غلبہ نہیں ہو سکتا۔ جب شیطان کا غلبہ نہیں ہوگا تو پھر یقینی سی بات ہے وہ صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے محفوظ ہوں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ صاد میں ارشاد فرمایا، یہ آیت نمبر 73 سے 83 تک میں آیت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ ایک پس منظر بھی سمجھ میں آئے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا فرشتوں سے، شیطان بھی ساتھ تھا، ابلیس بھی، کہ تم سجدہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سجدہ کیا تمام فرشتوں نے ایک ساتھ، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبرا، اس نے تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور یہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ قالا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ابلیس، اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا اس کو جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یعنی اپنے خاص دست قدرت سے اس کو پیدا کیا۔ استکبرتا ام کنت من العالین، کیا تو متکبر ہو گیا ہے یا بہت ہی بلند بالا لوگوں میں اپنے آپ کو شمار کرنے لگا ہے؟ قال، تو اس نے کہا کہ انا خیر من، میں ان آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے پیدا کیا ہے مجھے آگ سے اور انہیں پیدا کیا ہے مٹی سے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فخرج، نکل جا تو منہا، اس مقام سے، فإنک رجیم، بے شک تو رد کیا ہوا مردود ہے، تو یہاں سے نکل جا۔ وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک، ان تجھے میں اپنے رحمت سے محروم کرتا ہوں۔ قال، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، فانظرنی الی یوم یبعثون، تو مجھے مہلت دے اس دن تک جس دن سب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فإنک من المنظرین، ٹھیک ہے، بے شک تو مہلت دیا گیا ہے۔ کب تک؟ الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت معلوم کے دن تک، یعنی قیامت تک۔ اب اس نے ایک جملہ بولا، قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اس نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم میں ضرور ان تمام کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے، خاص بندوں کے جو مخلص ہیں، ان میں سے جتنے تیرے مخلص بندے ہیں ان پہ میرا زور نہیں چلے گا، باقی سب کو میں گمراہ کر دوں گا۔ تو وہ مخلص بندے کون ہیں؟ تو انبیاء علیہ السلام تو یقینی ہیں کہ یہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ معلوم ہوا کہ جن کا استثناء ہے وہ کم از کم انبیاء علیہ السلام تو ضرور ہونے چاہیے۔ تو یہ قرآن سے ثابت ہے کہ ان کے اوپر کبھی شیطان کا زور نہیں چلے گا۔ اس سے بات واضح ہو گئی کہ انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے محفوظ رکھا ہے۔ لہذا اب اگر کوئی عقیدہ رکھے معاذ اللہ کہ نبی کبیرہ گناہ کر سکتے ہیں تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس پہ تھوڑا سا کلام مزید کریں گے لیکن اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔